بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو جہنم سے تو نبٹ لیا، لیکن جنت میں جو جہنم میں جتنے لوگ ان کی سب کی جگہ جنت میں خالی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیے کہ وراثت میں لے لو، تم اپنا تو مل گیا، جب جنت میں آپ نے داخل ہو گیا آپ اپنا حق، مملکت، نوکر، چاکر، جتنی چیز سب مل گیا، پھر بھی بہت جگہ خالی ہے۔ کہتے ہیں بات متقین جو وہاں وراثت میں کچھ لے لو، یہ ان جگہوں کی جو مالکان ہیں وہ جہنم میں ہے، ورنہ کوئی نہیں ہے، یہ تمہارا حصہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، بانٹ رہا ہے، فری میں دے رہے ہیں، اس لیے اس میں تم آپ کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو نیکی کیا ان کی کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح تو نہیں کیا اس لیے وراثت میں مل گئی، اس لیے کہا تلک الجنۃ نورث من عبادنا۔ پھر وما نتنزل، یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں 3 سوالات اہل کتاب یا اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جس میں روح ہے، ذوالقرنین کے بارے میں پڑھ چکے ہم لوگ، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر جواب دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا، 15 دن تک وحی منتظر ہو گیا، پھر وہ آیات نازل کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہرگز ہر وہ کام جو کل کے لیے چھوڑ دیا، کل کریں گے یا بولیں گے، اس میں میرا نام ضرور ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ تو یہ آیات نازل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ تو کیا، پھر یہاں جب واقعی وحی منقطع ہو گیا، اب انہوں نے کیا کہا؟ لقد طلع رب محمد محمدا، محمد کو ان کا رب نے چھوڑ دیا۔ یہ کفار بھی کیا عجیب قوم ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے رب کی انکار کر رہے تھے، یہ قرآن تو اپنی طرف سے لایا ہوگا، کوئی رب کی طرف سے نہیں۔ جب وہی منقطع ہو گیا، فرصت ہو گیا، پھر یہاں کیوں رب کو یاد کیا آپ نے؟ ان رب محمد قد طلعہ، محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا، تو ابھی تو تم انکار کر رہے تھے محمد کا کوئی رب نہیں، اپنی طرف سے لے کے آ رہے تھے، جب پریشانی آ گئی پھر رب یاد آ گیا، کفار رہتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، سوچ سمجھ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے تو اب اس عرصے کے بعد جب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بولا یا آخر جبریل، بھائی جبریل کیا ہو گیا 15 دن تک آپ نے دیدار نہیں کرا؟ تو وہاں جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، جب چاہے آتے ہیں، جب چاہے نہیں آتے، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تمہارا رب کے حکم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرشتے ہیں، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کی معصیت ہرگز نہیں کریں گے، ہر وہ کام کریں گے جو حکم ويفعلون ما يؤمرون، اس لیے ہم اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے ہیں۔ لہو، اس اللہ کی ما بین ایدینا، ہمارا سامنے، اور کیا؟ وما خلفنا، پیچھے، وما بین ذالک، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ہم اللہ کے حکم کے گھیرے ہوئے پابند ہے۔
کچھ نہیں کر سکتے. وما كان ربك نسيا، اگر 15 دن تک ہم وحی لے کر نہیں آیا آپ کے پاس، یہ نہیں سوچو میرا رب مجھے بھول گیا ہوگا. 15 دن تک مجھے یاد ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بولنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں پر حکمت ہے 15 دن تاخیر کرنے کی، آپ کو متنبع کرنے کی، سبق دینے کے لیے، کیونکہ آپ ایک رسالت لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. سب کی اسوہ ہے، لوگ آپ کی کیا کہ پیروی کریں گے. تو یہ سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جبریل کے درمیان کا نواب کا نصیب ہے. اللہ تعالیٰ بولنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب السماوات والارض، آسمان زمین کا رب ہے. اس کا کے سارا ہر چیز کا وہ کیسا بولے گا؟ یہ کوئی بولنے والی بات ہے. اس لیے تاکید کی صلاحیت ہے. وہ رب السماوات والارض وما بینہما، جب وہ رب السماوات والارض وما بینہما، تو ان کا حق کیا ہے؟ عبادت صرف انہیں کی کرو. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ حاکم اللہ کو مانو، جو حکم اللہ دے گا صرف اس پر عمل کرو. آپ کے اسمبلی میں اگر کچھ اور حکم دیا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کو تھوپڑی میں پھینک دو، اس طرف دیکھنا بھی نہیں. یہ تعبد ہو. وہ اللہ نے آپ کو کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب کھاؤ اور نیک کام کرو. یہ ہے حکم عبادت. ہر وہ حکم جو اللہ نے آپ کو کرنے کے لیے کہا، ہر وہ نہیں جس سے منع کیا، اس پر قائم رہنا، عمل کرنا. مختصر تعریف عبادت کی یہی لفظ ہے. وَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، اور صبر کرو. سوچنا چاہیے عبادت میں صبر کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہاں کچھ ایسے حکم ہیں جو آپ کے نفس نہیں چاہ رہے ہیں کر. سردی میں آپ کمبل اڑ کے آرام سے سو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر رات میں اڑ کے کچھ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ٹھیک ہے، نفس کہتے ہیں سو جاؤ، لیکن اللہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ، پریشانی ہوگی. تو اسی طرح جو نہیں ہے، خبردار نائٹ کلب میں مت جانا. دن تو بہت چاہ رہا جانے کے لیے، میرے 3 دوست جا رہے ہیں، مجھے بلا بھی رہے ہیں، ایک نیا فنکارہ بھی آ چکے ہیں، ہمیں کتنی نہیں جانا، کتنی پریشانی ہے. تو اس کا مطلب جو اللہ نے حکم دیا اس کو تعمیل کرنے میں بھی پریشانی ہے، جو منع کیا اس سے رکنا بھی پریشانی ہے. تو شروع میں آپ کو بہت پریشانی سے گزر کے جانا ہے. آگے جا کے جب اللہ کے ولی بن جائیں گے اور اللہ کے تعاون ساتھ ہوگا، پھر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. بلکہ آپ مزہ لیں گے تہجد میں، نفل روزے میں بہت سکون ملے گی، تہجد ملے گی. اس لیے بعد اولیاء صالحین سوچتے تھے ہم اس میں کس طرح ثواب ملیں گے. ہم تو روزہ کے مزہ لے رہے ہیں، تہجد پڑھ کے مزہ لے رہے ہیں، تو جب مزہ لے رہے ہیں یہاں ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس طرح سوچتے تھے کہ عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر دلیل دے دیا. صحبت میں آپ جو مزہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کہا، اجر کہا، بہت ثواب کہا. تو آپ نماز تہجد پڑھ کے مزہ تو لے رہے ہیں، لیکن اجر بھی مل رہے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں، اجر بھی مل رہا ہے. تو اس لیے کہا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، صبر کرنا. یہ تو شروع میں سب نبی بتایا، شروع میں صبر کرنا پڑے گا، بعد میں صبر کرنے کی ضرورت. آپ خود اس کی شاہد کرو. جب تک رات کو نہیں اٹھے گا آپ کو سکون نہیں ملے گا. مطلب اس لیے وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہ حکم دینے والا. اس کا ترجمہ جو ہے وہ صبر کا ثابت قدم، ثابت قدمی. یا وَاصْبِرْ نہیں کہا، وَاصْبِرْ صبر کرو. وَاصْطَبِرْ یعنی صبر کرنے سے زیادہ مشقت ہے اس میں، صرف مبالغہ آ گیا. آپ صبر نہیں، لیکن کوشش کرو صبر کرنے کی، اپنے آپ کو صبر میں ڈال دو. یہ مطلب ہے وَاصْطَبِرْ.
ورنہ وصبر کہتے ہیں، وصبر مع الذین يدعون اور آیات موجود ہے. ٹھیک ہے، سورۃ حق میں وصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم، تو وہاں وصبر کا، یہاں کی وصبر کا. یہاں صبر اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے مبالغہ آ گیا. حل لہ سبیہ، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ عبادت کیا ثبوت ہے کہ وہ معبود ہے، الہ ہے، کوئی زیادہ دور مت جاؤ. کوئی اور کسی کا نام ہے اللہ. حل تعلم لہ سبیہ، سبیہ کی دو معنی ہیں. ایک تو سما سے آگے، ارتقاء، عروج، بلندی، ترقی، عزت، شرف، مقام، یہ سب سما. سبھی سما یا نام. تعلم جانتے ہیں لہو اس اللہ کے لیے، ایسا کوئی اور نام، دونوں اس معنی میں آتے ہیں. اس لیے جب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی میں نے بتا دیا یہ دونوں صرف حل تعلم و سمیع یحییٰ کے بارے میں. تو ہم ایک تو اس کے مثال نہیں ہے، حل تعلم و سمیع اس جیسا ہم شکل ہم مثال موجود ہے، یہ معنی ہے سمیع. تو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کی ہم شکل موجود دینا پڑے گا. ہم بتا دیں اگر تقویٰ کے لحاظ سے لیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہاں گیا، اگر خوبصورتی کے لحاظ سے یحییٰ کو آپ بیان کر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہاں گیا. تو اس لیے سمیع یحییٰ کے بارے میں وہ نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی اور نام یحییٰ سے پہلے اور نام موجود ہے یہ لینا پڑے گا، اور یحییٰ نام نہیں تھا. کیوں؟ یحییٰ کا مطلب ہے زندہ رہنا. اگر کسی نے اپنے بیٹا کو یحییٰ رکھ دیا لوگ مذاق اڑائیں گے، کیا تیرا بیٹا مرے گا؟ کبھی نہیں ہے، تم نے یحییٰ رکھ دیا. اس لیے کوئی بھی اپنے بیٹے کو یحییٰ نہیں رکھتے تھے، یحییٰ اللہ نے خود رکھ دیا اس نام. تو اس لیے وہاں نام لینا پڑے گا، ہم شکل نہیں لے سکتے. لیکن اللہ کے لیے دونوں صحیح ہے. حل تعلم له سمیع لیس کمثلہ شیء، بات ختم. اس کی ہم شکل کہاں ہے اور اس جیسا نام موجود ہے؟ ہاں یہاں بھی ماننا پڑے گا نہیں ہے. کوئی بھی ملحد سے ملحد بھی بڑا اپنے بیٹا کو کبھی اللہ نام رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے. کبھی کسی نے دیکھا کوئی مخلوق امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، فرانس میں ہے کہ اس کا نام اللہ ہے؟ نہیں رکھ سکتے، نہ ہمت کر سکتے ہیں. چیلنج ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے حل تعلم له سمیع یہ نام کبھی سنا؟ جب نہیں ہے تو کیوں نہیں مانتے میں معبود ہوں؟ میرا نام بھی نہیں ہے کسی، الہ تو بہت دور کی بات ہے، میرا ہم نام بھی نہیں ملیں گا. مان لو اللہ وحدہ حل تعلم له سمیع نہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، کون انسان؟ ایسا انسان تو ہر انسان کو کہتے ہیں خلق الانسان عجولا، تو ہر انسان کی بات. لیکن یہاں مخصوص کریں گے ہم. کیوں؟ جو لفظ جواب آ گیا اِذَا مَا مِتُّ، میں اگر مر گیا، لام تاکید کے ساتھ اخرج حیا سوال، تو ہر انسان تو یہ نہیں کہیں گے. اس کا مطلب ہمیں محسوس کرنا پڑے گا. کون؟ کفار مکہ، یا جو اس طرح بات کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میں زندہ نہیں ہوں، اس کو مخاطب، اس کو بتا رہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، آپ نہیں کہیں گے محسوس نہیں کیا، آپ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ تو یہ آگے جو جواب آپ اس سے محسوس ہو رہا، خود بخود ہو رہا. آپ نظیر میں کبھی کہا میں زندہ نہیں ہوں گا؟ نہیں کہا، مستثنا ہو گیا. تو سارے انسانیت کو کس طرح لے گئے؟ تو محسوس کرنا ضروری ہے. اس لیے کہا یہ اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہ سوال انکاری ہے، استفہامی نہیں. کیا میں اگر مر گیا دوبارہ زندہ ہوں گا؟ مذاق اڑا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکاری ہے.
تو اس کی جواب اس قدر آسان ہے، اس سوال کا چاہے انکاری ہو یا استفہامی ہو، جواب اللہ نے خود بتایا۔ اولا یذکر الانسان، یہ انسان جو کہہ رہا میں دوبارہ زندہ نہیں ہوں، کبھی سوچا نہیں انا خلقناہ من قبل، اس کا وجود تو نہیں تھا، جب میں لا وجود سے وجود میں لایا، تمہیں مردہ کر کے دفن کر کے دوبارہ نکالنا کون سا مشکل تھا؟ جواب یعنی تم سوچتے نہیں ہو کہاں سے آیا۔ اسی طرح سورہ یاسین نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ مثال پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم جب مر جائیں گے ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ من یحیی العظام، یہ ہڈی کو کھول زندہ کرے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے سب سے پہلے تم کو زندہ کیا وہ تم کو دوبارہ واپس لانے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا۔ اس کا مطلب تم سوچتے نہیں ہو میں آیا کہاں سے، میں تو وجود بھی نہیں تھا، کسی نے تو مجھے لایا ہوگا، جس نے لایا وہ مجھے دوبارہ لانے میں کتنا ٹائم لگا۔ تو جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے اس سوال کا، اس نے کہا اولا یذکر ولم یکن شیئا، پھر قسم کے ساتھ، اور وہ قسم بھی کوئی مخلوق کی قسم نہیں ہے، رب العزت اپنی ذات کی قسم کے کہتے تو ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب کی قسم، کیوں قسم ہوگا؟ کیونکہ جس سے مخاطب ہے وہ الہ کو الہ نہیں مان رہا، دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کر رہا، اس لیے ہم قسم کے ساتھ تاکید کے ساتھ یقین دلا تو ربک لنحشرنہم، تیرا رب کی قسم میں سب کو حشر میں جمع ثم لنحضرنہم، پھر صرف جمع نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے ابھی آپ کے سامنے یا رسول کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا، اور اس کو تو میں جہنم کے سامنے ایسا ذلیل کر کے مٹاؤں گا، جسیہ کا مطلب کیا ہے؟ گھٹنوں پر، ترجمہ کیا ہے؟ یہی گھٹنوں کے بل گر جانا، تو یہ ذلت کی آخری مرحلہ ہے۔ مرغا بناؤ، کیا کرتے تم مرغا بناؤ، ذلت ہے نا، اس کو اذیت دے رہے ہیں، سزا دے رہا ہے۔ تو جہنم نے ابھی کیا نہیں، جہنم کے سامنے گھٹنوں پر بٹا ہوا دیکھ، تو اس کے بارے میں انکار کر رہا تھا۔ حول جہنم جسیہ، ثم اس کے بعد لننزعن، ننزع کا مطلب ہے زبردستی کھینچ کے لے، اس کا مطلب کسی جس سے ہم اس کو کھینچ کے دے رہے ہیں وہ کسی چیز پر پکڑے ہی مضبوطی سے۔ اور ایک دلیل قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، تو جب توتی کہا وہاں تو کتنے آرام سے کہا توتی الملک، اب اس کی چاہے بادشاہ دے دو، جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ تیری کرسی ہے۔ جب کرسی مل گیا بیٹھ گیا، اب ایسے چمٹ گیا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دیکھو اللہ کا کلام ہے، جیسا توتی الملک کا تشاء کہا وتأخذ الملک کا کہتے، آپ نے دیا آپ نے لے لیا، یہ ہونا، لیکن وہاں دینے میں بولا توتی، لینے میں بولا تنزعو، ارے وہ چمٹ کے بیٹے اور اس سے چھوڑنا نہیں چاہتا، کھینچ کے لو، لات مار کے اس کو بھگاؤ۔ ٹھیک، یہاں بھی وہی لفظ لننزعن، وہ کہاں چاہیں گے وہاں سے اٹھ کے جہنم میں جانے کی، زبردستی نہیں اتارنا پڑے گا۔ لننزعن من کل شیعہ، شیعہ یہ بھی شیعہ نہیں، گروہ جماعت، اس کو کہتے ہیں ایک نظریہ پر قائم ہے، باطل نظریہ، لیکن ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں، آج موجود ہے، یہ لوگ نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ رہے ہیں۔ جتنی بھی فتاوی جاری کرتے ہیں سب بے دلیل ہے، ضعیف حدیث لیں گے، قصہ کہانی لیں گے، ہمارا بزرگ نے یہ کہا، ابھی کل پرسوں میں سن رہا تھا، ایک بندہ سفر میں راجستھان میں 14 اونٹ میں سے 4 اونٹ لگے ہوئے سب کچھ غائب، بڑا پریشان ہے، ٹھیک ہے،
تو مجھے یاد آ گیا، مجھے کہا تھا جب آپ پریشان ہوں گے تو غوث اعظم کو یاد کرو. تو میں نے غوث اعظم کو پکارا دیکھا اس ٹیلی پہاڑ کے اوپر ایک بندہ مجھے اشارہ کر کے بلا رہا ہے. میں اس کی طرف جب گیا دیکھا چاروں اونٹ اس پہاڑ کے نیچے موجود ہے. یہ غوث اعظم کی کرامت ہے. سبحان اللہ. کفار مکہ جاہلیت اولا جب پریشانی سے گزرتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے تھے. آج کی مشرکین بڑی سی بڑی پریشانی میں بھی غوث اعظم کو پکارتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. نعوذ باللہ. یہی شیعہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جماعت، وہ گروہ جو ایک دوسرے کو اپنے نظریہ سے تقویت دیتے ہیں. غنز یعنی من کل شیعۃ ایہم، سب سے زیادہ جو رحمان کی نعتی جبروت طغا تو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سرکش. یہ تھا قاضی جابر سب سے زیادہ سرکش جو رحمان کے مقابلے میں ہوتے تھے، انہی سے شروع کریں. من کل ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو سب سے زیادہ سرکش ہے رحمان کے مقابلے میں. قل ما نحن اعلم بالذین، اللہ کہ مجھے پتا ہے کون جہنم میں چلنے کی لائق ہے. سلیہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈالے جانے داخل ہو. مجھے پتا ہے کون اس جہنم میں اس کو ڈالنا چاہیے، کون مستحق ہے. لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیہ، سلیہ پہنچنے والے، داخل ہونے والے. پھر دیکھو وَإِن مِّنكُمْ بلا استثناء. اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیات پڑھ کے زور پہ کار ہو رہے تھے. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا کیا ہو گیا، بولے یہ آیات مجھے رلا دیا، تم میں سے ہر کوئی جہنم سے گزر رہا ہے بلا استثناء، کوئی بچے گا. اللہ کے رسول نے کہا آگے نہیں پڑھا، منکم الا واردھا تو پڑھ لیا. ثم ننجی، ہم بچا لیں گے متقین کو. یہ کیوں؟ پھر بنا تو یہ کہتے ہیں کیوں منکم الا واردھا، ورود کیا ہے؟ پہنچنا. ولما ورد ماء مدین، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب مدینہ کے پانی میں پہنچ گیا، ورد پہنچ گیا. موبائل کی لائن کا نام ہے نا وارد. موبائل کی لائن کا نام ہے وارد. موبائل وارد اس لیے کہ باہر سے بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایئرپورٹ کو کہتے ہیں وارد، آؤٹ پورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ صادق. وارد صادق. اچھا، ثم وَمِنْكُمْ وَارِدُهَا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس پل صراط سے گزرنا ہی ہے سب کو، نبی ہو یا ولی ہو جو بھی ہو، مشرک ہو جو. تو اس پل صراط کو جہنم کے اوپر سے رکھنے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہے کہیں اور سے بھی لگا سکتے. یہ نیچے جہنم ہے، اوپر سے پل صراط ہے، اس قدر باریک ہے، اس قدر تیز ہے تلوار. اللہ کے رسول نے یہی بتایا. ٹھیک، تو جب اس پل صراط سے کون سے آپ اپنی طاقت سے گزر رہے ہیں کہ آپ کہیں گے اتنی تیز کیوں کیا، اتنی باریک کیوں کیا؟ تو ان کی نہیں کیا جس کو گرنا ہی جہنم ہے. آپ تو اپنے اللہ کے رحمت سے گزر رہے ہیں، اعمال کی توفیق سے، نیک اعمال کی توفیق سے. تو وہاں کیوں رکھا؟ اس لیے جو وہاں سے گزر رہے گر رہے ہیں جہنم میں، اب اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سے گزر کے جب آگے باہر ہو گیا کیسا لگے گا؟ کتنی خوشی محسوس کر رہے. اور یہ کہاں سے بچ کے آ گئے؟ میں تو گرنے والا تھا، بس اللہ نے بچایا. یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں، صرف پل صراط سے گزرنا ہی ایک عظیم نعمت ہے. اس لیے آیات کیا کہ فمن زحزح عن النار، جس نے زحزح یعنی بچ کے نکلا ہے دوزخ سے، بہت خیر جنت.
تو وہاں سے بچ کے نکلنا ایک الگ نعمت ہے. تو اگر وہ خود صراط جہنم کے اوپر سے نہیں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کرم نعمت فضل کیسا وہ محسوس کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی رحمت محسوس کرنے کے لیے تو وہاں سے رکھنا ہی پڑا. تو اس لیے سب کو جب وہاں سے گزرنا ہی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے جہنم کے منظر تو وہ وارد ہوا. اس لیے کہا وَإِن مِّنكُمْ آپ میں سے ہر کوئی وہاں سے گزرنا ہے جہنم سے إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ اور کیا تاکید کے ساتھ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا حتم آپ اردو میں کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں حتمی لازمی اردو بھی حتمی کہتے ہیں عربی لفظ کیونکہ اردو بھی حفظاتی اردو لفظ نہیں ہے مختلف زبانوں سے ہے نا. اچھا وَإِن مِّنكُمْ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا حتمی ہے لازمی ہے. مقضیہ کا مطلب فیصلہ ہو گیا. مقضیہ ترجمہ کیا کہا؟ فیصلہ طے شدہ پکی بات ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو ڈالنے والا ہے کوئی نہیں. اس لیے کہ حتم مقضیہ. لیکن کیا ہو گیا؟ ننجی الذین اتقوا جو متقی پرہیزگار ہے میں اس کو وہاں گرنے نہیں دوں گا, اس کو نجات دلاؤں گا, بچا کے نکال دوں گا. نظر چھوڑ دیں گے کس کو؟ ظالمین کو. فیہا جسیہ وہ بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ دنیا کے اندر بٹھا گیا جہنم میں دیکھ رہا ہے. کوئی کہتا اللہ ہم نے میرے خیال میں تلاوت نے بھی نہیں دیا چھوڑ دے. ایک گھنٹہ جزاک اللہ خیر.